بین بجاؤ۔ ڈاکٹر عبدال بلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے، بین بجاؤ۔ دیکھو، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جتنا کسی کے پاس دنیا داری کا زیادہ حصہ ہوگا، اتنا ہی اندر سے وہ سہما ہوا اور ڈرا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو اسی لمحے اسے سب کے چھننے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ تجھے پیٹ بھرنے کے لیے جینا ہے تو دنیا والوں میں ایسے لوگ ڈھونڈ جنہوں نے اپنے حصے سے زیادہ دنیا لوٹی ہوئی ہے، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ گرو اپنے چیلے کو سمجھا رہا تھا۔ چیلا اپنے خالی پچکے پیٹ کو چھونے کے بعد ہاتھ جوڑ کے بولا، سرکار، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی مگر پیٹ نہیں بھرا۔ آپ نے کہا بانسری بجانا سیکھ، میں نے سیکھ لی، بجاتا رہا، کوئی ہیر چوری لے کر نہیں آئی۔ آپ نے بولا الغوزہ سیکھ، وہ بھی سیکھ لیا، ایک رتی غوزہ نہ ملا۔ سارنگی بھی آپ کے کہنے سے بجائی، وہ منتیں کرتی رہی مگر اس کی پکاری التجائیں بھی کسی کان کے دل تک نہیں پہنچی۔ طبلے اور ہارمونیم تک میں کمال حاصل کر لیا، پورا میراثی بن گیا، میراث کچھ نہ بنی۔ پیٹ بھرنے کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا۔ اب آپ لوگوں میں ڈر ڈھونڈنے کا سبق دے رہے ہیں۔ اسے ڈھونڈ بھی لوں تو بجاؤں کیا؟ بین بجاؤ۔ سرکار، بین بجانی بھی سکھا دے۔ گرو نے سکھا دی۔ چیلا جب بین بجانے میں ماہر ہو گیا تو گرو نے پاس پڑی ایک پٹاری اسے تھما دی۔ بولا اب یہ ساتھ رکھ، اس پٹاری میں کالا ناگ ہے، ڈر نہ، سام کے دانت نکالے ہوئے ہیں، اسے صرف فراٹا مارنا آتا ہے، کاٹنے سے یہ معذور ہے۔ تو 4 دن گھر میں اس کی سیوا کر، اسے بین پہ نچانے کے نرت سیکھ، جب یہ تیرے ساتھ گھل مل گیا تو سمجھ تیرے اچھے دن آ گئے۔ وہ کیسے حضور؟ تو نے پھر ایک کام کرنا ہے، سام کو پٹاری میں ڈال کے بین لے کر ہر روز گھر سے نکلنا ہے، ہر شام تو مالا مال ہو کے لوٹا کرے گا۔ سرکار، کیا چوک میں جمع لگا کے سام کا تماشا دکھایا کروں؟ ہے نا بیوقوف، تماشا دکھانے کے لیے بین بجانے والے کی جھولی میں تو نکارا آنے دوانے کے سکے آتے ہیں۔ میں نے تجھے بین بجانی ایسے بے دام کام کے لیے تھوڑی سکھائی ہے۔ تو نے تماشا نہیں دکھانا، بین بجا کے تماشا دیکھنا ہے۔ وہ کس طرح سرکار؟ دیکھ، تو نے پہلے ایک کام کرنا ہے، کسی بڑے شہر جانا ہے، شہر میں جا کے امیر لوگوں کی بستی ڈھونڈنی ہے۔ اس بستی میں بھی ایسا گھر ڈھونڈنا ہے جو اپنے خد و خال میں خوب بنا سنورا ہو، جس کی اونچی ممٹیاں ہوں، دریچوں میں شیشوں کے چوڑے پٹ لگے ہوں، جدھر کھلا وسیع ولایتی گھاس اور گھنے پھولوں کے تختوں سے مزین باغیچہ ہو۔ گھر کے اندر لمبی لمبی چمکتی موٹریں کھڑی ہوں، گھر والے کے بچے بدیسی لہجے میں دیس کی زبان بولتے ہوں۔ صاحب اس گھر کا خود کو لاٹ صاحب سمجھتا ہو، بیگم صاحب خود کو میم بنائے رکھتی ہو۔ بس تسلی کر لینا کہ وہ گھر ایسا ہو جس میں سونے چاندی کے انبار لگے ہوں، ہن برستا ہو۔ ایسا گھر تو نے تاڑ لینا ہے۔ سمجھ جانا یہ وہی گھر ہے جس میں ڈر اندر ہی اندر پلتا رہتا ہے۔ جب اس گھر کے باسیوں کے پاس اتنا کچھ ہے تو ان سب کے دلوں میں ملے خزانوں کے چھننے کا ڈر لازمی ہے۔ تو نے اور کچھ نہیں کرنا، بس اس گھر کے پھولوں اور پھلوں بھرے باغیچے میں چپکے سے اپنا پالا و سانپ چھوڑ دینا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی گھر کے چوڑے دروازے پر لگی گھنٹی بجا دینی۔ گھر سے جو نکلے اسے کہنا ہے، علی جا، میں 7 پشتوں سے چلا آتا سپیرا ہوں، سانپ کی خوشبو کو 2 کوس سے سونگھ لیتا ہوں۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ آپ کے خوش رنگ باغیچے میں کوئی کالا ناگ ہے، کسی بچے بڑے کو ڈس گیا تو کوہرام مچا دے گا۔ اجازت ہو تو بین بجا کے پکڑ لوں۔ اب بتا کون تجھے روکے گا؟ وہ تو 10 بدستہ تجھے بین بجانے کو کہیں گے۔ تو بین بجانا، تیرا اپنا پالا ہوا سیکھا سانپ ادھر ہونا ہے۔ تھوڑی دیر بین سن کے جھومتا ہوا تیرے سامنے اس نے آ جانا ہے، تو نے ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑ لینا ہے، پھر دیکھنا وہ گھر والے تجھے کیسے مالا مال کرتے ہیں۔ چیلے کے دن پھر گئے، جتنا وہ کبھی سال بھر میں تماشے کر کے کمایا کرتا تھا اتنا وہ ایک دن میں کمانے لگا۔ بے شمار شہر تھے، ہر شہر میں ان گنت چمکتی مہنگی بستیاں، ہر بستی میں سجے سجائے گھر۔ وہ روز کسی نہ کسی لشکارے مارتے بڑے مکان کے باغیچے میں جا اپنا سانپ چھوڑتا، گھنٹی بجاتا، مدعا بیان کرتا اور بین بجانے لگتا۔ اس کا سانپ پھولوں بھرے تختوں کے نیچے سے سرکتا ہوا باہر نکل کے اس کے سامنے جھولنے لگتا۔ ایک دن عجیب تماشا ہو گیا۔ اس نے بین بجائی، بین سن کے ایک کی بجائے 2 سانپ نکل آئے، دونوں ایک جیسی شکل و صورت والے کالے سیاہ ناگ۔ سپیرا تو اپنے دانت نکلے سانپ کو پکڑنے کا عادی تھا، اس کے سامنے اسی روپ کے 2 ناگ آ گئے تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ بین بجا رہا تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی تھیں،
دل دھڑکتا سینے سے باہر نکلنے کو زور مار رہا تھا۔ اس کا سانس پھول گیا، بین بجتی بجتی بے سری ہو گئی۔ وہ خوف سے بین بجاتے بجاتے کھسکتا کھسکتا پیچھے ہٹتا گیا۔ پیچھے دیوار آ گئی، وہ دیوار سے جا لگا۔ سانپ دونوں جھولتے جھولتے اس کے سامنے پن پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے ہٹنے کو جگہ ہی نہ بچی۔ جب موت کا خوف اس کی بین سروں سے سرک کے اس کے نتنوں میں بجنے لگا تو اس نے بین چھوڑ کے ہاتھ جوڑ لیے۔ گھر والوں سے بولا، سرکار، گھر والا سانپ آپ پکڑ دیں، اپنے والا سانپ میں خود پکڑ لوں گا۔ گھر والے حیران، یہ سپیرا کیا کہہ رہے؟ دنیا بھی ان دنوں اسی گھر والوں کی طرح حیران بیٹھی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے امیر گھروں کے خوش رنگ باغیچوں میں دنیا کی حکمرانی کا زوم رکھنے والا سانپ چھوڑ کے بین بجا رہے، مگر وہ خود انسانوں اور سانپوں کے پالنے والے خدا کی قوتوں سے بے خبر ہے۔ وہ خدا جو سب تدبیر کرنے والوں سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے، جو جب چاہے سانپوں اور سنپونیوں کی سرکوبی کے لیے کسی سوٹی کو سانپ بنا کے جہاں چاہے چھوڑ دے، اب اپنی ہی منتخب کی ہوئی جگہوں پہ اپنے سانپ چھوڑ کے پکڑنے کو پہنچا ہوا بین بجانے والا بھی کب کپاتا ہوا دیوار سے لگا بیٹھا ہے۔ اب کون اٹھے اور اپنے گھر کی اپنے ہی ہاتھوں لگائی گھاس سے نکلا ہوا زہریلا سانپ پکڑے؟ سیانے ٹھیک کہتے ہیں، گھر میں گھاس لگانی ہے تو وقت پہ سے کاٹتے رہیں۔ اگر گھر میں جنگل بن گیا اور اس میں کوئی سانپ آ گھسا تو سانپ چھوڑ کے سانپ پکڑنے والا سپیرا بھی اسے کیسے پکڑے گا؟